بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائے یا آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے کہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، اور موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم ناظرین، خالق کائنات نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریائی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کے وادیوں میں جلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا کونوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کری ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتے، نہ دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں کے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صلاح لوگوں پر رحم کرتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخری ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کے آغوش میں سو جاتے، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتا، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار و فانی سے دار و بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیے ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور سزا و جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے یہاں تک اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھٹ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جبکہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جس میں اللہ سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورۃ عمران آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ سال میں ہماری موت آ جائے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار عالم کی یہ فضل والی حلال اور جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، اب آپ آتی ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہو تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کا جسم جب ختم ہونے والا
والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے احساسات کم ہو جاتی ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات کم ہو جاتی ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا اور اغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری نشانی سانس کی ترتیبی ہے۔ یہ نشانہ ایک واضح نشانی ہے۔ جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے موقع اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے الوازن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوازن بھی ہو سکتی ہے مگر سکرات نہیں، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والا دل کی دھڑکن موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتے اور نفس اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسم میں آسمانی اپنا وقت پورا کر چکے اور ان قریب بجھنے والے ہیں۔ جس کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چمکتے اور جسم کے درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تو انہیں چاہے کہ مریض کے پاس نہ آئے، اس کے پرہز کی مت روئیں، کیونکہ جسم کے سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والا جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں۔ نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھر بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں، مریض کو مجبور کرنے کے بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اس لیے اپنے موقع پر اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھی ہو تو بڑا ہی غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔